یہ ہے زندگی، انسان کو کہیں انچاہے رشتوں سے منسلک کر دیتی ہے تو کہیں ساری زندگی انتظار کی ڈور ہاتھوں میں تھما کر بٹھا دیتی ہے۔ وہ انہیں سمجھانے لگی، وہ انمہاک سے سنتی رہی۔ میں نے شزین کو اپنے ہمسفر کے طور پر کبھی نہیں سوچا تھا۔ ضروری تو نہیں کہ سب کچھ تمہاری سوچ کے متعلق ہی ہو، کچھ فیصلے تقدیر کے منتظر ہوتے ہیں اور وہ کاتب تقدیر ہی لکھتا ہے۔ شزین تمہارا مقدر تھا اور اسے اپنے بنانے کی کوشش کرو۔ مشرقی لڑکیوں میں اس بات کی گھٹی کے طور پر شامل کیا جاتا ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے شوہر کی وفاداری کریں گی۔ اسے عجیب و غریب احساسات گھیر رہے تھے۔ شزین اس کا شوہر تھا۔ اس سوچ نے ہی اس پر عجیب و غریب طریقے سے حملہ کیا۔ آپ ہی لیکن شزین مجھ سے نفرت، عنایا نے اس کی بات درمیان میں ہی کاٹ دی تھی۔ اگر وہ تم سے نفرت کرتا تو وہ کبھی بھی تم سے نکاح کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ مرد کبھی اس عورت کو نہیں اپناتا جس سے وہ نفرت کرتا ہے، اور آج کے بعد اپنی زبان پر یہ لفظ کبھی مت لے کے آنا۔ خدا نہ کرے کہ وہ کبھی تمہاری نفرت میں پڑ جائے۔ اسے محبت کی طرف قائل کرو اور مجھے امید ہے کہ تم کر لو گی۔ وہ تسلی سے اسے دیکھتے ہوئے اٹھ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ انہیں زرش ہمیشہ اپنی چھوٹی ہی بہن کی طرح لگتی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ زرش کبھی بھی اپنی زندگی میں کسی طرح کا غلط فیصلہ کرے جس کے بعد اسے پچھتاوے گھیر لیں۔ انہیں دیکھتے ہوئے زرش تسلی سے مسکرا دی اور اس کے لیے دل کا غبار چھٹ چکا تھا۔ عنایا چلی گئی اور وہ انہی سوچوں میں گم رہی۔ شزین اب اس کا شوہر تھا۔ بھلے ہی پہلے اس کے احساسات سے وہ خود کو نامحفوظ تصور کرتی تھی، لیکن اب بات اور تھی۔ اب وہ اس پر شرعی طور پر حقدار تھا اور اس نے ساری زندگی خود کو اس سے منسلک رکھنے کے بعد اس کے قرض کو چکانا تھا۔ تھوڑی دیر گزری جب کمرے کا دروازہ کھلا اور شزین اندر داخل ہوا۔ اس کا لباس بالکل دھولوں والا نہیں تھا۔ زرش کو ایک بار پھر دکھ ہوا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ قربانی کے طور پر استعمال ہو چکا ہو، ورنہ تو بس شادی اٹینڈ کرنے کے ارادے سے آیا تھا۔ شزین قدم قدم چلتا ہوا اس کے قریب آ گیا۔ مجھے لگا تھا کہ تم ابھی تک 7 پردوں میں چھپ کر سو چکی ہوگی۔ شزین نے اسے دیکھتے ہوئے گہرا طنز کیا تھا۔ ایک پل کے لیے وہ اس کے طنز پر سہم سی گئی تھی اور پھر پلکیں اٹھا کے اسے دیکھنے لگی۔ میں یہاں اپنے شوہر کا انتظار کر رہی ہوں تاکہ زندگی کے ایک خوبصورت رات کی شروعات ہو سکے۔ انہیں نہیں معلوم تھا کہ اس نے کتنی ہمت سے یہ فقرہ ادا کیا ہے، جبکہ وہ بھی اسے دلچسپی سے دیکھنے لگا۔ صرف ایک پل کے لیے اس نے دلچسپی سے اسے دیکھا اور پھر اس کی نظروں میں طنز اتر آیا۔ سوچ لو، ہر اسائنمنٹ میں مجھے اندر نہ کروا دینا۔ اب وہ باقاعدہ طور پر اس کی جانب جھکا تھا، جبکہ زرش نے مسکرا کر پلکیں جھکا لیں۔ اب آپ میرے شوہر ہیں اور شرعی طور پر مجھ پر حق رکھتے ہیں، اتنا تو جانتی ہوں میں۔ اس کا لہجہ بے حد دھیما تھا۔ وہ کافی دیر اسے دیکھتا رہا اور پھر کہکا لگا کر ہنس پڑا۔ اسے یوں ہنستے ہوئے دیکھ کر زرش کو یوں محسوس ہوا جیسے وہ اس کا مذاق اڑا رہا ہو۔ کچھ دیر کے بعد وہ ہنستے سیریس ہو گیا۔ اٹھ کر کپڑے چینج کر لو اور آ کر سو جاؤ۔ صبح مجھے واپسی کے لیے نکلنا ہے تو آرام کرنا چاہتا ہوں۔ میں اس وقت اس کے چہرے پر مکمل سنجیدگی چھائی ہوئی تھی۔ زرش کا دل ڈوب سا گیا تھا۔ وہ اس کے ساتھ بس کاغذی رشتہ رکھنا چاہتا تھا، یعنی گزارش اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی تھی۔ کیا وہ بس ایک رات کے لیے دلہن بنی ہے اور پھر صبح اسے انتظار کی سولی پر لٹک جانا ہے؟ نہ جانے اس پر وہ جائے تو کب تک واپس لوٹے۔ یہ سوچتے ہوئے ایک بار پھر غمزدہ ہوگی۔ کچھ دیر کے بعد وہ اٹھی اور لہنگا سنبھالتے ہوئے چینج کرنے کے لیے چلی گئی۔ کچھ دیر کے بعد اس نے اپنا لباس تبدیل کیا اور اپنا سارا میک اپ اتار دیا۔ وہ جو سونے کی کوشش میں مشغول تھا، اس نے پلکیں کھول کر اسے آئینے کے سامنے کھڑا دیکھا۔ اپنی جویلری کو اتار کر وہ اپنے بالوں سے پن نکال رہی تھی۔ اس کے الجھے ہوئے بال اسے خوفزدہ کر رہے تھے۔ کافی دیر وہ ان میں الجھی رہی اور وہ اسے دلچسپی سے دیکھتا رہا اور پھر آنکھوں کو موند لیا۔ اسے کوئی ضرورت نہیں تھی اس لڑکی سے کسی قسم کی امید وابستہ کرنے کی، اور وہ اپنی اس روز کی شرمندگی کو بھولا نہیں تھا۔ یہ وہ لڑکی ہوتی ہیں جو بظاہر توجہ حاصل کرنے کے لیے ایسے ناٹک کرتی ہیں، جبکہ ان کے ڈرامے بازی میں کسی کی عزت بری طرح سے اچھل جاتی ہے۔ نیند میں ڈوبنے سے پہلے اس کے ذہن سے یہی خیال سوچا اور پھر کمرے میں اس کی بھاری سانسیں گونجنے لگی۔ زرش فری ہونے کے بعد کافی دیر اسے دیکھتی رہی اور پھر سونے کے لیے لیٹ گئی تھی۔ نئی جگہ اور نئے کمرے میں کافی دیر اسے نیند نہیں آئی اور پھر آہستہ آہستہ وہ بھی نیند کی وادیوں میں اتر گئی تھی۔ صبح ایک بار پھر ہنگامہ ہیز تھی۔ پوری حویلی میں اس کے جانے کی تیاریاں ہو رہی تھی اور نورین بیگم کا ایک بار پھر دل ڈوبا جا رہا تھا، لیکن اس بار اس حویلی میں وہ واحد خاتون نہیں تھی جس کا دل اس کے جانے کی خبر سے ڈوب رہا تھا۔
بھلے ہی وہ صبح ہوتے ہی اس کے کمرے سے نکل گیا، لیکن پھر بھی اس کے سامنے اس کا دل عجیب و غریب وسوسوں کا شکار تھا۔ نہ جانے اب وہ پلٹ کر آئے گا بھی یا نہیں۔ اس کی آنکھیں بار بار نم ہو رہی تھی۔ زندگی نے اسے کچھ بھی نہیں دیا۔ سب سے پہلے اس نے اس سے ماں باپ چھین لیے اور کوئی بھی بہن بھائی نہیں تھا، بس اکیلی۔ اور پھر اس کے بعد وہ شخص، اور وہ اس کی زندگی میں آیا اور وہ بھی اس سے بدگمان ہو کر ہمیشہ کے لیے جا رہا تھا۔ وہ کمرے میں آیا تو زرش اسے امید بھری نظروں سے دیکھتی رہی، لیکن نہ صحیح اس نے زرش کی طرف دیکھا اور نہ ہی اس سے کوئی واسطہ رکھا۔ اپنا سامان کو اٹھانے کے بعد وہ کمرے سے جانے لگا تو زرش نے آگے بڑھ کر اس کے بازو تھام لیا۔ میں آپ کا انتظار کروں گی شاہزین۔ وہ اس کی بات سن کر پلٹ کر اسے دیکھنے لگا، اور اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کا اکھڑا ہوا جواب سن کر تو زرش کو ایک بار پھر شدید رونا آیا تھا، اور اس کا دل چاہا کہ وہ آگے بڑھ کر اس کے گلے لگ جائے، لیکن فطری شرم و حیا آڑے آ چکی تھی۔ اگر آپ مجھ سے ناراض ہو کر جا رہے ہیں تو مجھے معاف کر دیں، لیکن میں اب آپ کی بیوی ہوں۔ میرے پاس ان فضولیات کا وقت نہیں ہے، اور میں ناراض ہوتا بھی پھر ہوں، اور پھر ویسے بھی یہ بات مجھے یاد کروانے کی ضرورت نہیں کہ تم میری بیوی ہو۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ کمرے سے باہر نکل چکا تھا اور وہ وہیں بیٹھی رہ گئی تھی۔ نہ جانے کتنی ہی دیر وہ روتی رہی، اور اس کے آنسو ٹوٹ کر اس کے ہاتھوں پر گر رہے تھے۔ سب سے ملاقات کرنے کے بعد وہ جمشید خان اور نورین بیگم کے ساتھ چلا گیا۔ ایئرپورٹ پہنچ کر جمشید خان نے اسے گلے لگا لیا۔ اتنا یاد رکھنا کہ تم اس گھر میں اپنی ایک امانت چھوڑ کر جا رہے ہو۔ مجھے امید ہے کہ تم یہ بات نہیں بھولو گے۔ جمشید خان نے اسے کہا تو وہ مسکراتے ہوئے انہیں دیکھنے لگا۔ میں اپنے بابا کی امیدوں پر پورا اترتا تھا، لیکن اس بار اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ پورا اتر پائے گا یا نہیں، اس لیے واپسی کے لیے پلٹ گیا اور یہاں بس کچھ دن قیام کے لیے آیا تھا، لیکن یہاں پر ایک مضبوط رشتے میں منسلک ہو کر واپس جا رہا تھا۔ اس نے اس رات زرش کو نہیں دیکھا، اور پھر حیرت انگیز طور پر اس نے زرش کے رویے میں تبدیلی دیکھی، اور اس نے یہی محسوس کیا تھا کہ ہو سکتا ہے وہ بس بناوٹی طور پر اس چیز کا اظہار کر رہی ہو تاکہ شاہزین اس کے ساتھ کوئی برا رویہ اختیار نہ کرے۔ اور پھر جاتے ہوئے اس کا منت بھرا لہجہ شاہزین کو بار بار یاد آ رہا تھا۔ اپنے سر کو جھٹک کر اس کے خیالوں سے پس پشت ڈال کر وہ اپنے دھیان کو سفر سے منسلک کرنے لگا۔ لندن کی ٹھنڈی ہواؤں نے ایک بار پھر سے خوش دلی سے اس کا استقبال کیا تھا۔ 10 سال اس نے یہاں پر گزارے تھے، اور یہ سب کچھ بھی اسے اپنا اپنا لگتا، اور اس کی دوست جانی اس کی منتظر تھی۔ یعنی آگے بڑھتے ہوئے اسے گلے لگا لیا، اور یہاں پر اس نے کافی لڑکیوں سے دوستی کی، لیکن آج تک وہ اپنی حدود کو نہیں بھولا تھا، اور وہ یہی چاہتا تھا کہ اگر وہ شادی کرے گا تو اپنے ماں باپ کی مرضی سے، کیونکہ اس کی نسل میں شرم و حیا صرف باپردہ اور حیادار بیوی کے ذریعے ہی منتقل ہو سکتا ہے۔ جینی کے ساتھ وہ فلیٹ میں آ گیا۔ تھکاوٹ سے اس کا برا حال تھا۔ کھانا کھانے کے بعد وہ آرام کی گھر سے لیٹ گیا، جبکہ جینی اسے فلیٹ میں چھوڑ کر واپس چلی گئی۔ اب وہ حقیقت میں چلا گیا۔ ایک پل کے لیے اسے لگا کہ ہو سکتا ہے وہ بس اس سے اپنی ناراضگی کا اظہار کرنا چاہتا ہو، لیکن ایسا نہیں تھا۔ ان کے درمیان ایسا گہرا رشتہ تھا ہی نہیں۔ وہ اپنی ناراضگی کا اظہار کرتا پھر اسی لیے سچ مچ اسے چھوڑ کر چلا گیا۔ شاید اس لیے اس رشتے کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ گھر میں سب ویسے ہی تھے، بس نورین بیگم نے اپنا رویہ حد درجے سخت کر لیا تھا۔ عنایہ کی منگنی تھی، اس کی پسند کے مطابق کر دی گئی، اور اسی طرح دن گزرتے 1 مہینہ ہونے کو آیا تھا۔ گھر میں سبھی لوگ اس سے بات چیت کیا کرتے، لیکن جب وہ بات کرنے کی کوشش کرتی تو شاہزین نہ ہی اس کے میسیجز اور نہ ہی اس کی کال کو اٹینڈ کرتا، اور وہ اس کے کسی بھی پیغام کو سننا نہیں چاہتا تھا۔ بہرحال اس نے امید چھوڑ دی۔ وہ اکتا چکی تھی، بار بار اس شخص کے سامنے اپنا آپ ظاہر کرتے کرتے۔ اس دن بھی تہجد میں وہ بے اختیار ہی رو پڑی تھی۔ یا اللہ، میں ہی کیوں؟ آخر مجھ میں ہی کوئی ایسی کمی ہے جو ہر رشتے میں کھو دیتی ہوں۔ تو نے اگر میرے حق میں بہتر کو منتخب کیا ہے تو اسے میرے لیے بہترین بنا، اسے میری جانب مائل کر دے۔ روتے روتے اس نے اپنا سر ہاتھوں میں گرا لیا، اور اسے اب اس کے علاوہ کوئی اور سہارا نظر نہیں آتا تھا۔ گھر میں کوئی بھی شاہزین کے متعلق پوچھتا تو وہ انہیں یہی بتاتی کہ شاہزین اس کی بات چیت ہوتی ہے اور وہ بہت خوش ہے، لیکن حقیقت یہی تھی کہ شاہزین نے ایک بار بھی اس سے رابطہ نہیں کیا تھا، اور اپنے ٹوٹے ہوئے لہجے سلسلے کو ایک بار پھر جوڑ کر وہ لندن کی فضاؤں میں گم ہو گیا۔ اور 1 مہینہ ہونے کو آیا تھا، لیکن اس نے نہ ہی اس لڑکی کی یاد آئی اور نہ ہی اس نے اسے یاد کرنا گوارا سمجھا۔ اس روز بھی وہ آفس سے باہر نکلا تو جینی کے ساتھ لانگ ڈرائیو کا ارادہ رکھتا تھا، اور شام کو اس نے جینی کے ساتھ کافی بھی
اور لانگ ڈرائیو پر چلے گئے تھے، لیکن اس روز شاید مقدر اس کے ساتھ نہیں تھا۔ جب اسے محسوس ہوا کہ گاڑی کی بریک فیل ہو چکی ہے تو بے اختیار ہی اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی۔ وہ مسلسل گاڑی کو اپنے کنٹرول میں کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اس کے ہاتھ بری طرح سے کঁپا رہے تھے۔ یہ سچ تھا کہ وہ ایک حوصلہ مند انسان تھا، لیکن اس کے باوجود سچویشن ایسی تھی کہ جہاں اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ موت بالکل اس کے سامنے تھی، اور اس پل اس نے یقین کر لیا کہ اب اس کا پردیس میں شاید آخری وقت آ چکا ہے۔ دل میں مضبوط ارادے رکھنے کے باوجود اس کے ذہن کی اسکرین پر جمشید خان کا چہرہ لہرایا، اور اپنے باپ کی خوابوں کی تکمیل تھا۔ وہ ان کی ضعیفی کا آخری سہارا، نورین بیگم کے دل کے سکون، اور اس کا بغیر کیا بنتا۔ وہ اپنی بہنوں کا نگہبان تھا، اور آخر میں زرش اس کا دل اس نام پر ہلکا سا دھڑکا۔ وہ بھی تو اس کے نام کے ساتھ منسلک تھی، تو کیا بس اس کے درمیان رشتہ یہی تک تھا؟ وہ انہی کشمکش میں تھا اور گاڑی کی سچویشن کو سنبھالنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن گاڑی آؤٹ آف کنٹرول ہوئے جا رہی تھی۔ اسے اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اب کیسے کنٹرول کرے۔ سامنے سے آتی ہوئی گاڑی اسے دکھائی دے رہی تھی، اور پھر وہ گاڑی اس گاڑی سے ٹکرائی۔ نہ جانے یہ تصادم کتنا تیز تھا، لیکن اس کا ذہن بری طرح مفلوج ہو گیا۔ ارد گرد بس چیخوں کا شور تھا، جن کی چیخیں، دوڑتے ہوئے لوگ، خوفزدہ نظریں، اور اس کا درد کرتا ہوا جسم۔ آخری منظر جو اس نے دیکھا، وہ لوگ اس کی جانب دوڑ رہے تھے، اور اس نے اپنی بند ہوتی ہوئی آنکھوں کو کھول کر اپنے باپ کو پکارنا چاہا، لیکن اس کے لبوں نے ہلنے سے انکار کر دیا، اور کچھ ہی دیر میں وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہوتا چلا گیا۔ اس حادثے نے حقیقت میں خوفناک تھا۔ اس کے جسم پر لاتعداد چوٹیں تھیں، اور کتنے ہی دن وہ ہوش و حواس سے بیگانہ رہا۔ جمشید خان اس حادثے کی خبر سنتے ہی بے تابی سے لرز اٹھے تھے، اور دوسرے ہی روز اس کے پاس پہنچ گئے۔ اس کے جسم پر لاتعداد زخم تھے، اور بازو بری طرح ٹوٹ چکا تھا۔ جنی کا اس حادثے میں انتقال ہو گیا، اور گاڑی مکمل طور پر تباہ ہو گئی۔ معجزاتی طور پر اس کی جان بچ گئی تھی۔ کتنے دنوں کے بعد اسے ہوش آیا تو اس نے خود کو ہسپتال کے کمرے میں دیکھا۔ ڈاکٹر کی آنکھوں میں امید اتر آئی، اسے ہوش آ چکا تھا۔ سب سے پہلے جمشید خان کے ساتھ اس نے ملاقات کی، اور اسے یقین ہی نہیں آیا کہ وہ زندہ بچ چکا ہے۔ جمشید خان کو دیکھتے ہوئے اس کی آنکھوں میں سے آنسو گر پڑے۔ انسان جتنا بھی مضبوط ہو، موت اور اپنوں سے جدائی اسے بری طرح سے خوفزدہ کر دیتی ہے۔ ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ اگر وہ دم توڑے تو اس کے لیے اپنے اس کے قریب ہو، جن کے لمس کو وہ محسوس کرے، اور جن کے لب اس کے لیے دعا گو ہوں، جن کی آنکھوں میں اس کے لیے حقیقی درد ہو۔ جن کے انتقال کی خبر سنتے ہی اسے مزید دکھ نے گھیر لیا۔ یہ سب کچھ اس کی وجہ سے ہوا تھا۔ جنی اس کی بہترین دوست تھی، جس نے ہر مشکل پر اس کا ساتھ دیا، اور آج یہ ساتھ بھی اسے چھوٹ چکا تھا۔ جمشید خان نے اسے کتنے ہی دن ہاسپٹلائز رکھا، اور پھر اسے لے کر فلیٹ میں آ گئے۔ انہوں نے پختہ ارادہ کر لیا تھا کہ وہ اسے لے کر پاکستان جائیں گے، اور ان کی زندگی آگے۔ شاہزین نے بھی ہار مان لی تھی، اور اس کے لیے وہ دن قیامت سے کم نہیں تھا جس دن شاہزین کا حادثہ ہوا۔ گھر میں یہ خبر کسی کوہرام کی طرح پھیل گئی۔ شاہزین کا بری طرح سے ایکسیڈنٹ ہو گیا، اور وہ اس خبر کو سنتے ہی لرز اٹھی۔ کیا اس کی زندگی میں خوشیوں کا عمل دخل؟ بس اتنا ہی تھا کہ اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو گر رہے تھے، اور لب دعا گو تھے۔ نورین بیگم تو ٹوٹ کر بکھر چکی تھی، اور اس کے ماموں دوسرے ہی روز شاہزین کے پاس چلے گئے، لیکن اس کا دل کسی بن پانی مچھلی کی طرح تڑپ رہا تھا۔ جمشید خان نے انہیں شاہزین کی جو حالت بتائی وہ بے حد تکلیف دہ تھی۔ کتنے ہی روز اسی تکلیف میں گزر گئے، اور پھر وہ پرسکون سی خبر اسے سننے کو ملی۔ ماموں اسے واپس لے کر آ رہے تھے۔ اس نے پختہ ارادہ کر لیا تھا کہ وہ اپنے ہاتھوں سے اس کا خیال رکھے گی، اور اسے بالکل ٹھیک کر دے گی۔ اس نے ہر لمحہ اس کے لیے دعا کی تھی، اس کی زندگی کی دعا۔ جمشید ماموں نے انہیں یہ بھی بتایا کہ جس گاڑی میں حادثہ پیش آیا تھا، اس گاڑی میں شاہزین کے ساتھ کوئی لڑکی بھی موجود تھی، اور اس لڑکی کی ڈیتھ ہو چکی ہے۔ یہ خبر بھی اس کے دل میں کسی وسوسے کی طرح پھیل گئی تھی۔ جہاں اسے اس لڑکی کی موت پر افسوس ہوا، وہیں اسے عجیب سے وسوسوں نے بھی گھیر رکھا تھا۔ ہو سکتا ہے شاہزین اسی لڑکی سے محبت کرتا ہو، لیکن پھر اس نے اس خیال کو اپنے ذہن سے جھٹک دیا۔ اسے صرف اور صرف شاہزین کی فکر ہونی چاہیے تھی، اور وہ ایک پل بھی اس کی فکر سے غافل نہیں ہو سکتی تھی۔ بلاخر وہ اس روز حویلی میں آ گیا، اور اس کی حالت ناقابل بیان تھی۔ اسے اپنے کمرے میں منتقل کر دیا گیا تھا، اور ہر روز فیملی ڈاکٹر اس کی چیک اپ کے لیے موجود ہوتا۔ زرش مسلسل اس کی دیکھ بھال شروع کر دی تھی، اور وہ ہر لمحہ اس کے پاس ہوتی۔ شاہزین کو بھی ابھی کسی چیز کا ہوش نہیں تھا۔ جہاں وہ اپنے زخموں سے بحال تھا، وہیں جینی کا دکھ اندر ہی اندر کھائے جا رہا تھا۔ اسے ارد گرد کی کوئی فکر نہیں تھی۔ وہ اس کے لیے اپنے ہاتھوں سے کھانا لے آتی،
اور اسے سہارا دے کر بٹھا کر اپنے ہاتھوں سے ہی کھانا کھلاتی اور اس کی بینڈیج بھی اپنے ہاتھوں سے کرتی تھی۔ اور اس وقت وہ مکمل طور پر زرش کے رحم و کرم پر تھا اور اس کے چہرے پر جا بجا زخم تھے۔ وہ بولنے سے بھی گریز کیا کرتا۔ وہ اس شام وہ اس کے لیے گرم دودھ لے کر آئی تھی تو وہ دوسرے بازو کو اپنے ہاتھوں پر ٹکایا افسردہ سا لیٹا ہوا تھا۔ زرش نے دودھ اس کی جانب بڑھایا اور پھر اس کے قریب ہی بیٹھ گئی تھی۔ اس روز اس نے پہلی مرتبہ دیکھا تھا کہ شزین کی آنکھوں سے آنسو آ رہے ہیں۔ اسے یہ دیکھ کر شدید حیرت کے ساتھ ساتھ افسوس بھی ہوا کہ اس نے آگے بڑھ کر نرمی سے اپنی انگلی کے پوروں سے اس کے آنسوؤں کو صاف کر دیا اور اسے تسلی دی۔ آپ اس قدر افسردہ کیوں ہیں؟ بلاہر اس روز اس نے پوچھ لیا، جبکہ شزین نے بس ایک نظر اسے دیکھا اور پھر خاموش ہو گیا۔ زرش کے دل میں ہوک سی اٹھی تھی۔ کیا وہ اس سے ابھی تک ناراض تھا؟ اسے سمجھ نہیں آئی کہ کچھ دیر کے بعد اس نے اٹھنے کی کوشش کی تو زرش نے آگے بڑھتے ہی اسے سہارا دیا اور بیٹھ کر اس کے ساتھ ٹیک لگواتے ہوئے اسے بٹھا دیا۔ پھر دودھ کا گرم گلاس اٹھا کر اس کے لبوں سے لگایا جسے وہ گھونٹ گھونٹ پی رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے ہاتھ بڑھاتے ہی گلاس سائڈ پر رکھنے کا اشارہ کیا۔ زرش نے گلاس سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا اور پھر اس کے قریب ہی بیٹھ گئی تھی۔ 5 سال میں اور جینی ایک ساتھ رہے۔ یہ سچ تھا کہ وہ ایک عورت تھی، لیکن میرے لیے وہ اس سے کہیں بڑھ کر تھی۔ شزین نے اپنی بات کا آغاز کیا تو زرش حیرت سے اسے دیکھتی رہی۔ وہ ایسا سہارا تھی جس نے کبھی مجھے مشکلات کا سامنا نہیں کرنے دیا۔ اگر پردیس میں اپنے کی کمی محسوس کرتا تو وہ میری ہر کمی کو پورا کرتی۔ ہمیشہ ایک بہترین دوست کی طرح وہ میرے ساتھ کھڑی رہی۔ جینی کو یاد کرتے ہوئے اس وقت اس کی آنکھوں میں جو دکھ تھا وہ زرش سے پوشیدہ نہیں تھا۔ جینے کے ساتھ سب کچھ ادھورا رہ گیا، اس کے خواب، اس کے خیالات۔ کاش اس روز میں ضد نہ کرتا۔ زرش کے ہاتھ بڑھاتے ہوئے اس کے ہاتھوں پر ہاتھ رکھ لیا۔ جینی آپ سے بالکل دور نہیں ہے۔ ہم سے بچھڑے ہوئے لوگ ہمارے دلوں میں زندہ رہ جاتے ہیں۔ وہ آپ کے ہر احساس میں زندہ ہے، آپ کی ہر یاد میں زندہ ہے۔ وہ تسلی دیتی ہوئی آنکھوں سے اسے دیکھ کر اسے مطمئن کر رہی تھی۔ پھر ایسا ہی سلسلہ چل نکلا۔ وہ اپنے ہر دکھ کا اظہار اس کے سامنے کرتا اور پھر اسے تسلی دیتی، اور اس کی باتوں سے اسے معلوم ہو چکا تھا کہ جینی اس کی بہترین دوست تھی جسے شاید وہ بے حد پسند کرتا تھا۔ صرف اور صرف ایک دوست کی حیثیت سے وہ آج بھی اس کی یادوں میں زندہ تھی۔ جینی اور روحان ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے اور کچھ ہی عرصے کے بعد ان دونوں کی شادی تھی۔ جینی کے متعلق جان کر اسے بھی افسوس نے گھیر لیا تھا اور ان کے درمیان آہستہ آہستہ دوستی کا سلسلہ چل نکلا۔ اب وہ بھی شزین سے اپنے احساسات شیئر کرتی۔ ابھی وہ مکمل طور پر صحت یاب نہیں ہو رہا تھا، لیکن پھر بھی زرش اسے اپنے سہارے لے کر چلنے کی کوشش کرتی۔ اس نے اس کی خدمت کرتے کرتے کبھی بھی آر محسوس نہیں کی۔ وہ اپنے ہاتھوں سے اس کے کپڑے بدل دیا کرتی اور اسے دعا دیا کرتی اور پوری رات بس اسے سنا کرتے، اور اس کے درد پر ایک پل سے پہلے وہ شازین کے پاس پہنچ جاتی اور اس وقت اسے احساس ہوا تھا کہ وہ بالکل ایسی ہی تو بیوی چاہتا تھا جو اس کا بے حد زیادہ خیال رکھے۔ آہستہ آہستہ ماضی کے سارے دکھ فراموش ہوتے جا رہے تھے۔ زرش خود کو اس کی محبت میں گھرا ہوا محسوس کرنے لگی۔ اسے احساس ہونے لگا کہ شازین سے بڑھ کر اس کے لیے عمدہ امتحان کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا۔ اس شام بھی اس کے سامنے آ کر بیٹھی تو شازین نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا اور بازو کے درد سے ہٹ کر اسے اب جسم کے سارے زخم منجمد ہو چکے تھے۔ اب وہ آہستہ آہستہ خود چل پھر لیا کرتا اور پھر اپنے کام بھی خود ہی کر لیا کرتا، لیکن ابھی بھی زرش ہر وقت اس سے میسر رہتی۔ ان دونوں کے درمیان دوستی کا خوبصورت آغاز ہو چکا تھا۔ کبھی تم نے محسوس کیا ہے کہ میں جب یہاں سے چلا جاؤں گا تو پھر تم مجھے مس کرو گی؟ شازین نے اسے پوچھا تو زرش کی آنکھوں میں اداسی اتر آئی۔ وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ کیا مطلب اب ٹھیک ہونے کے بعد دوبارہ واپس چلے جائیں گے؟ اس نے حیرت سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا۔ شازین کو دیکھتے ہوئے پوچھا تو اس نے اس بات کا سر ہلا دیا تھا۔ ظاہر سی بات ہے، میرا تمام سیٹ اپ وہی ہے تو مجھے وہاں واپس تو جانا پڑے گا۔ اس کے بعد سن کر زرش کی آنکھوں میں اداسی اتر آئی۔ نہیں، میں آپ کا انتظار کروں گی۔ اس نے اس وقت خود کو مضبوط ظاہر کرنے کی کوشش کی تھی۔ یعنی تم مجھے مس نہیں کرو گی، بس میرا انتظار کرو گی، ہے نا؟ شازین نے سنجیدگی سے لہجے میں اس کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا۔ آپ کو لگتا ہے کہ انتظار ان لوگوں کا کیا جاتا ہے جو اہم نہیں ہوتے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ انتظار ان لوگوں کا کیا جاتا ہے جن سے آپ کی سانس کی ڈور منسلک ہوتی ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ اٹھ کر چلی گئی۔ شازین بس اسی کے لہجے کو محسوس کرتا ہوا رہ گیا جس میں نمی گھلی ہوئی تھی، اور اس کی سنہری آنکھوں کے جذبات اس پر واضح تھے۔ وہ
پرسوچ نظروں سے اس کی پشت کو گھور رہا تھا۔ اس بات میں کوئی شک نہیں تھا کہ زرش اس سے محبت کرنے لگی تھی اور وہ بھی اس سے مانوس ہو چکا تھا۔ کچھ دنوں کے بعد اس نے واقعی گھر میں اپنی تیاریوں کے سلسلے میں بات کی تھی اور وہ یہاں پر صرف 10 دنوں کے لیے تھا۔ ایک بار پھر 3 ماہ یہاں قیام کرنے کے بعد وہ واپسی کے لیے تیاریوں میں مگن ہو گیا۔ کتنی عجیب بات تھی کہ ان 3 ماہ میں بھی ایک بار ان کے درمیان کوئی بھی رشتے کی قائم نہیں ہو پایا۔ اب وہ مکمل طور پر صحت یاب ہو چکا تھا، لیکن اس کے باوجود اسے زرش کا احساس نہیں ہو رہا تھا۔ اس سے کتنی محبت کرتی تھی اور وہ اسے چھوڑ کر جا رہا تھا۔ اس کی ساری شاپنگ اور اس کے جانے کی تیاریاں زرش نے اپنے ہاتھوں سے کی تھی اور آخر اب 2 ہی دن باقی تھے اس کے جانے پر۔ زرش پر عجیب سی اداسی چھائی ہوئی تھی اور اس کی آنکھیں ہر وقت رونے کو تیار رہتی تھی۔ شاذین کے چلے جانے کے بعد اس حویلی میں وہ کیسے رہے گی؟ یہ سچ تھا کہ اس نے اپنی پوری زندگی اسی حویلی میں گزاری تھی۔ وہ یہاں کی نئی مکین نہیں تھی، لیکن اب اس کا دل بار بار اس شخص کی جانب ہمکتا تھا۔ کیا وہ اتنے عرصے میں مجھ سے محبت نہیں کر پایا؟ کیا وہ مجھ سے اس حد تک بھی منسلک نہیں ہو پایا جس حد تک وہ جینی سے منسلک تھا؟ اس کا پورا دن خود سے سوال جواب میں گزر جاتا، لیکن وہ کوئی بدمزگی نہیں کرنا چاہتی تھی اور نہ ہی شاذین کو پریشان کرنا چاہتی تھی، اس لیے ہر بار خاموشی اختیار کر لیتی۔ بالآخر وہ رات بھی آ گئی جس رات وہ آخری بار اس کے کمرے میں رک رہا تھا۔ پھر صبح اسے چلے جانا تھا، صبح سے فجر کے بعد ہی نکلنا تھا، اس لیے اس نے شام سے ہی سب سے ملاقات کر لی تھی اور کمرے میں آ گیا۔ میرے سامان کو اچھی طرح دیکھ لو، کسی چیز کی کمی نہیں ہونی چاہیے پلیز، اس نے زرش کی جانب دیکھتے ہوئے سنجیدہ لہجے میں کہا اور پھر بیڈ پر بیٹھ گیا تھا۔ زرش نے ایک بار پلکیں اٹھا کر اس شخص کو دیکھا تھا جو اپنی زندگی کی اہم ترین چیز یہیں چھوڑ کر جا رہا تھا اور اسے تلقین کرتا تھا کہ اس کی کوئی چیز چھوٹنی نہیں چاہیے۔ کیسا شک تھا وہ احساس سے بالکل عاری، اسے اس چیز کا اندازہ ہی نہیں تھا۔ بڑبڑاتے ہوئے وہ ایک بار پھر اس کے سارے سامان کو دیکھ رہی تھی اور پھر کمرے سے باہر چلی گئی تھی۔ بار بار اس کی آنکھیں بھیگ رہی تھی۔ کچن میں جا کر اس نے چائے بنائی اور پھر اسے لے کر کمرے میں آ گئی تھی۔ اس وقت تک ان دونوں کی عادت بن چکی تھی مل کر چائے پینے کی۔ نہ جانے کل جب وہ نہیں ہوگا تو وہ کیسے اکیلے چائے پیے گی؟ چہرے پر افسردگی سجاتے وہ یہی سوچ رہی تھی۔ کیا بات ہے محترمہ، یوں محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے آپ میرے جانے سے افسردہ ہیں، اس نے شوخی بھرے لہجے میں پوچھا تو زرش نے تھکی نظروں سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، مجھے کیا پڑی ہے آپ کے افسردہ ہونے کی؟ میری بلا سے کبھی واپس نہ آئیں۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھوں سے آنسو گر پڑے۔ شاذین نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا تو ابھی تو میں گیا ہی نہیں ہوں اور تم رو رہی ہو، جب واپس نہیں آؤں گا تو تمہارا کیا بنے گا؟ وہ اسے چھیڑ رہا تھا۔ آپ کو بے فکر ہو کر چلے جانا چاہیے، آپ کے لیے آپ کا کیریئر زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ میں نے پہلے بھی ساری زندگی کئی رشتوں کے بغیر گزار دی ہے، اب بھی گزار لوں گی، میرے بارے میں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ زرش اسے باور کروا رہی تھی۔ یہ بھی گزار لوں گی۔ شاذین نے دلچسپ نظروں سے اسے دیکھا اور پھر بازو سے تھامتے ہوئے اسے اپنے قریب کر لیا، اس کی اتنا قریب کہ اس کی سانسیں شاذین کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ شاذین اسے مکمل طور پر خود پر گرا لیا اور اس کی کمر پر ہاتھ رکھتے اسے خود میں مقید کر لیا۔ اظہار کرنے میں کیا حرج محترمہ، کہہ دیجیے کہ آپ میرے بغیر ایک پل بھی نہیں رہ سکتی، میرے کہنے سے فرق نہیں پڑے گا۔ جب آپ کو میری حالت دیکھ کر اندازہ نہیں ہو رہا؟ رو رو کر اس نے اپنی آنکھوں کو سرخ کر لیا تھا، ننھی سی ناک بھی مکمل سرخ ہو چکی تھی اور اس نے قسم سا لے کر اس کی قید سے نکلنا چاہا تھا، لیکن مقابل اس کی کوشش کو ناکام بناتے ہوئے اس کے لبوں پر اپنے لب رکھ دیے اور آج وہ اسے خود میں سمونا چاہتا تھا، اسے اپنے قریب کرتے ہوئے اسے رشتے کی مضبوطی کو اس پر واضح کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ مزاحمت کر رہی تھی۔ وہ اس سے ناراضگی کا اظہار کے طور پر دور جانا چاہتی تھی۔ مجھے چھوڑ دیں، مجھے آپ کے قریب نہیں رہنا، خبردار۔ شاذین نے ہاتھ بڑھا کر اس کے نازک لبوں پر اپنی انگلی رکھ دی۔ اگر مجھ سے دور جانے کی بات کی تو میں تمہارا گلا دبا دوں گا۔ زرش سمجھ ہی نہیں پائی کیسا شخص تھا وہ جو اسے خود سے قریب نہیں جانے دے رہا تھا اور لیکن خود اس سے صدیوں کی مسافت پر جا رہا تھا۔ اسے اس کی سوچ پہ حیرانگی ہو رہی تھی۔ مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے آپ سے منسلک ہو کر اپنی عادتیں بگاڑنے کی، عادتوں کو آپ میرے معیار پر رکھنا پڑے گا محترمہ۔ ایک بار پھر وہ اس کے کان کے قریب سرگوشی کرنے لگا، جبکہ شاذین کی گرم سانسیں اب گردن پر محسوس کرتے ہوئے وہ مزید سمٹ گئی تھی اور اس کا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ گویا پسلیاں توڑ کر باہر آنا چاہتا ہوں۔ وہ جذبات کے چہرے پر رنگوں کی طرح بکھر گئے تھے۔ شاذین اسے خود میں سمیٹنے لگا اور وہ سمٹنے لگی اور آج ساری حدود کو مٹا دینا چاہتا تھا۔ اسے مکمل
بے بس کر چکا تھا، جبکہ زرش نے مکمل طور پر مزاحمت ختم کر دی تھی۔ وہ رات ان دونوں کے درمیان اس قدر حسین تھی کہ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ آنے والی زندگی میں وہ شخص اس ایک پھول کی مانند گھی رکھے گا جس کی خوشبو اور مہک کو وہ تا عمر اپنے دامن میں مہکتا ہوا محسوس کرے گا۔ صبح فجر کے بعد اس نے زرش کو خود ہی اٹھایا، اور جبکہ وہ تو بے خبری سو رہی تھی۔ ایسے سوئے الوداع کرنا ہے مجھے، اور اس کے بعد سن کر تو ایک دم سے اٹھ بیٹھی اور اس کا دل دھڑک اٹھا تھا۔ وہ کیسے سو گئی، حالانکہ وہ تو رات گئے تک اس سے باتیں کرنا چاہتی تھی۔ جلدی سے فریش ہو کر آ جاؤ، شہزین نے حکم دیا تو وہ فریش ہو کر ہونے چلے گی۔ واپس آئی تو دونوں نے مل کر نماز ادا کی۔ شہزین نے نماز پڑھنے کے بعد دعا مانگی اور پھر اس کا رخ اپنی جانب موڑتے ہوئے اس کے چہرے پر پھونک مار دی۔ آپ مجھ سے دور جا رہے ہیں، اس لیے آپ کو خدا کی نگہبانی میں سونپنا میرا کام ہے۔ تمہیں لگتا ہے کہ میں تم سے دور چلا جاؤں گا؟ زرش نے نہ سمجھی سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ پاگل لڑکی، تمہیں ابھی تک میرے جذبات کا اندازہ نہیں ہوا۔ میں نہیں بلکہ ہم جا رہے ہیں، میں تمہیں بھی ساتھ لے کر جا رہا ہوں۔ اسے دلکشی سے دیکھ رہا تھا اور پھر وہ بولنے کے قابل ہی نہیں رہی۔ کتنی دیر وہ بے یقینی سے اسے دیکھتی رہی اور پھر نم آنکھوں سے اس کے کندھے پر سر رکھ کر شہزین کی کیفیت کو سمجھتے ہوئے مسکرا دیا۔ اسے اب اندازہ ہو چکا تھا کہ جہاں زرش اس کے بغیر نہیں رہ سکتی، وہ بھی زرش کے بغیر رہنے کا تصور نہیں کر سکتا تھا۔ نورین بیگم جس شہنشاہ کے ساتھ مل کر اس نے یہ پلان ترتیب دیا تھا کہ نورین بیگم نے خود اس کی ساری شاپنگ اور پیکنگ کی۔ اپنے بیٹے کی اس قدر خدمت کو دیکھ کر انہیں اندازہ ہو چکا تھا کہ زرش سے زیادہ بہترین بیوی ان کے بیٹے کو کوئی اور نہیں مل سکتی تھی۔ اسی لیے اب صرف وہ تھے، زندگی تھی اور خوشحالیاں تھیں، وہ تمام خوشیاں جن پر اس کا حق بنتا تھا۔ خدا زندگی میں جو کچھ چھینتا ہے، بے شک اس کے پاس بہترین نعم البدل ہوتا ہے، اور اسے اس بات پر پختہ یقین ہو چکا تھا، اور اب وہ اپنی مکمل میں بہت خوش تھی۔ لیسز، امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ناول پسند آئے گا۔ اپنے کمنٹس لائک اور شیئر ضرور کر دیا کریں، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔ یہ ہے